بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ Saudi Arabia is set to open its first alcohol shop. In a few weeks from now, Saudi Arabia will be opening its first alcohol shop. Riyadh will see legal liquor sales after 7 decades. سعودی عرب میں سفارتکاروں کے لیے پہلی بار الکوہل اسٹور کھولنے کی تیاری۔ عالم عرب کے بارے میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، احادیث نبویہ سے صاف ظاہر ہے۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کہتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب۔ اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ پیارے دوستو، آج سے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ آج وہ عرب جن کے جسم پر پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں کے اندر جوتے، مگر ان پر ایک ایسا وقت آئے گا جب وہ ایک دوسرے سے بلند ترین اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ آج بالکل حدیث مبارکہ کے عین مطابق وہی کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ پوری دنیا کی نسلوں، قبیلوں اور ملکوں کو چھوڑ کر یہ مقابلے بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی یہ عرب آج کے ٹائم میں کر رہے ہیں۔ چاہے دولت اور ٹیکنالوجی کے معاملے میں امریکہ، چائنا اور جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں، لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے، مگر اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، جو کہ پورے 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یہ دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی مراد تھا، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر یہ بلند عمارتیں، انفراسٹرکچر کسی بھی ملک کی ترقی یا یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ماڈرن اور ایڈوانس ہے انتہائی ضروری ہے، ورنہ آج کے ٹائم کے اندر آپ سعودی عربیہ، دبئی یا UAE کے اندر سے بلند ترین عمارتوں کو نکال دیں تو باقی صرف خشک صحرا رہ جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی خاطر اپنے دین کو اور قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیشن گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح آج سعودی عربیہ کے اندر محمد بن سلیمان 12030 کے تحت اس مقدس سرزمین کو اتنا ویسٹرن یا مغربی کلچر کی طرز پر بدل چکا ہے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو کہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، پھر چاہے وہ میوزیکل کنسرٹ ہوں، سیمینار ہوں، فیشن شوز ہوں، ولگر بیچز، جوئے خانے اور اب شراب خانے۔ جی ہاں، سعودی عربیہ کے اندر باقاعدہ 70 سال کے بعد ایک شراب خانہ کھولنے کی باقاعدہ اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ شراب جسے اسلام کے اندر باقاعدہ حرام قرار دیا گیا ہے، اسے ام الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اس برائی کو باقاعدہ طور پر اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جسے ویسے تو فورن ڈپلومیٹ یا بیرونی ملکوں کے سفیروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں دوسرے ممالک جانا پڑتا تھا، جو بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ اور مہنگا تھا، لیکن یہ سب کچھ اب ان کی گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوگا، اور وہ بھی جتنا یہ چاہیں گے۔ دوستو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ برائی عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گی، کیونکہ شیطان کی یہ فطرت ہے کہ جب وہ انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے یا اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ اس گناہ کی طرف چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر مائل کرواتا ہے۔ سعودی حکمران اپنی عیاشیوں اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ملک میں ٹورزم کو بڑھانے کے لیے مذہب اسلام کی تعلیمات کی توہین کر رہے ہیں، جسے پوری دنیا کے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے تھا۔ وہ باقاعدہ شیطان کے رستے پر چل کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر
مسلسل گر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بالکل ایسے ہی ہوا تھا جب بڑی بڑی سلطنت کے حکمران اپنی عیاشیوں اور عیش و عشرت کے اندر پڑ کر باقی ہر چیز سے غافل ہو گئے۔ اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے اینڈ ٹائمز، یعنی قیامت کے پہلے کے حالات، جس کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی اپنے اندر ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ اور بطور مسلمان ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر فرمان سچا ہے، وہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور آج 1400 سالوں کے بعد ہم وہ نسل ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود اور حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے بالکل سرسبز ہو چکے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ بھی آخری وقت کے اندر گمراہی کے اندر پڑ جائیں گے، اور دنیا کی مال و دولت یا اس مال و دولت کو کمانے کی ہوس ان کو بھی تباہ کر دے گی۔ اور شیطان نے آخر کار آہستہ آہستہ انہیں یہاں پر پہنچا دیا ہے، جیسے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے سے پہلے آہستہ آہستہ شیطان نے ان کی ذہن سازی کی، نئی نئی بدعات اور گمراہی کے ذریعے انہیں کفر تک لے گیا، یہاں تک کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کر کے خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ در حقیقت عربوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے امت مسلمہ کی قیادت ان سے لے کر ترکوں کو دے دی گئی تھی، اور اب دوبارہ ان لوگوں کا وہی حال ہے جیسا کہ ہر بار بنی اسرائیل قوم توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، یعنی پھر سے گمراہی اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے عین مطابق سعودی عربیہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست کے اندر شامل ہو گیا ہے۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی وجہ سے حجاز کا گورنر بنا رکھا تھا، اور آج کی موجودہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ریاض شہر کے اندر آباد سلیمان بن عبدالعزیز ال سعود نے ایک جنگ کے اندر یہ کنٹرول شریف مکہ سے حاصل کر کے اور اپنی آس پاس کی ریاستوں کو ملا کر اسے باقاعدہ سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی اس کی بنیاد رکھی۔ دوستو 1940 کے اندر جب پہلی بار اس عرب سرزمین پر تیل دریافت ہوا تو سب کچھ بدل گیا، اور یہاں پر ترقی کی دوڑ شروع ہوئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ دوستو سعودی عرب میں شراب کو 1951 کے اندر پہلی بار بین کر دیا گیا، جس کی وجہ یہ بنی کہ ایک سعودی شہزادے نے شراب کے نشے میں دھت ایک بیرونی سفیر پر گولی چلا دی، جس کے بعد اس شراب کو مکمل طور پر اس ملک میں بین کر دیا گیا، اور ٹھیک 70 سالوں کے بعد سعودی عربیہ میں دوبارہ شراب خانہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی، جسے غیر مسلم ایک مخصوص کوٹا سے یہاں ایک آن لائن ایپ کے ذریعے شراب حاصل کر سکتے ہیں، جسے سعودی وزارت خارجہ آرڈر کے ذریعے کنٹرول کرے گی۔ اس خبر کو رائٹر جو کہ ایک انٹرنیشنل میڈیا نیوز ایجنسی ہے اس نے کنفرم کیا ہے۔ دوستو پچھلے 70 سالوں سے سعودی عربیہ کے اندر فورن ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، انہیں کسی قسم کی شراب پرووائڈ نہیں کی گئی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، جبکہ دوسری طرف قطر جیسا ملک دنیا بھر کے بڑے بڑے ایونٹ پر شراب کو بین کر کے اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کر کے دین پر سمجھوتا نہیں کرتا، تو سعودیہ کو آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ اس شراب کو قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے جا رہی ہے، اور یہ برائی کتنی جلدی پورے ملک کے اندر پھیلے گی۔ دوستو سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی وضاحتیں دے دے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سب سے پہلے ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 219 کے اندر فرماتا ہے کہ اے محمد، یہ لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں،
تم فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بڑا گناہ ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس واضح حکم کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس شراب کو قرآن کریم کے اندر حرام کہا تو باقی سب تعویلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سعودی حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی اور اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔